السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے، اور یہ عظیم مہینہ، مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اس کی عظمت و برکت اور اس کی رحمت و نزول کے حوالے سے کون نہیں جانتا ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ اور اس مہینے کے اندر بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازوں کی خاص طور سے پابندیاں اور نماز فرض کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی پابندی بھی بعض حضرات کرتے نظر آتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور ایسے ہی بہت سارے ذکر و اذکار، نوافل اور توبہ اور استغفار، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر عبادت، صدقہ و خیرات وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں یہ ماہ مبارکہ میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دراصل یہ مہینہ جو آیا ہے یہ ہمیں متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے قرب دلانے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہم جانتے ہیں کہ روزوں کی فرضیت کے حوالے سے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ روزے صرف اور صرف ایسا نہیں کہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ ہم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر روزوں کی فرضیت کا بھی بیان ہے، اور روزہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کا نام ہے کہ مسلمان، اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانا پینا اور مجامعت کو ترک کر دے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے یہ عبادت قدیمہ ہے، یعنی ہم سے پہلے بھی اس عبادت پر لوگوں نے عمل کیا، روزہ رکھا، اللہ کی بندگی اور عبادت کی۔ زمانے سیدنا آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں یہ فرض چلا آ رہا ہے، اگرچہ اس کے ایام اور اس کے احکام یہ مختلف تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ رمضان المبارک کا اور وہی پورا مہینہ روزہ فرض رہا، بلکہ مختلف ایام میں اور اس کے احکام بھی مختلف تھے، مگر یہ عبادت دوسری امتوں پر بھی تھی اور ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو روزہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ سب پر لازم رہا ہے، سب امتوں پر جو ہے لازم رہا ہے، اور یہ عبادت جو ہے دیگر امتوں نے بھی کی ہے۔ الحمدللہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا تاکہ اس ماہ میں بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے روزہ رکھ کر۔ اب آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو بھی ہم جان لیتے ہیں کہ روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا، روزہ
سب سے پہلی چیز آپ اس چیز کو جانیں کہ روزہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال فرض ہوا، اور روزہ تقوی اور پرہیزگاری کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ گناہوں کا ایک سبب جو ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ یہ نفس ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے، یہ نفس ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہ کی طرف ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے نفس امارہ یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا فرضیت صوم کی اس پیاری حکمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے، کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ روزہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا۔ مفسرین کرام اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اور یہ ہے کہ تم متقی اور پاکباز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرو، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کھانے کو روک دیا جائے، پانی روک دیا جائے یا بیوی سے قربت نہ بجا لایا جائے، بلکہ تمام برے اخلاق، تمام برے اعمال انسان مکمل طور پر ان تمام کے تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے، ان تمام کے تمام چیزوں سے انسان دور ہو جائے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھ رہا ہو مگر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے پیاس کی تڑپ بھی ہوتی ہے، کبھی بھوک کا غلبہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ یہ جانتا بھی ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی بھی میرے پاس موجود ہے، لذیذ سے لذیذ کھانا اور پکوان بھی میرے پاس موجود ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی بات تو بہت دور کی ہے، وہ اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، بندہ اس پر عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور پانی موجود ہو، کھانا موجود ہو، اس کے باوجود بھی اس کی طرف جاتا نہیں۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دی ہے تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا ہے، مثلا چوری، رشوت، بددیانتی، حرام کاریاں، زنا، شراب وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر یہ خیال پختہ ہو جائے تو کیا ان کا کوئی ارتکاب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماہ سیام جو آیا ہے یہ ہمیں ان تمام کے تمام برائیوں سے روکنے کے لیے، تاکہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو دور کر لے، اچھے کام کرنے لگ جائے، عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے لگ جائے۔ اور پورا مہینہ یہ سسٹم چلتا ہے، رمضان المبارکہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک یہ بندہ اس کیفیت میں رہتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ پورے مہینہ جو ہے اس کی جو ہے یہ پورا مہینہ جو ہے مشقت کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سال کے جو باقی 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، حرام کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے گویا کہ اپنی پوری زندگی گزار دے۔ لہذا جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، روزہ تو رکھتے مگر غیبت کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ایسی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، وہ ان برائیوں سے بھی باز نہیں آتے۔ تو ان کے متعلق آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، جو آج ہم نے سوچ لیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھانے پینے سے اور مجامعات سے رک جائے روزہ اسی کا نام ہے۔ اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جہاں روزے میں مسلمان کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، وہیں اسے چاہیے کہ وہ برائیوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیں، جھوٹ سے، غیبت سے، برے کاموں سے، گالی گلوچ سے، بدنگاہی سے، اور ایسے جتنے کام ہیں وہ تمام کے تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھیں، تاکہ تقوی و پرہیزگاری اسے حاصل ہو جائے۔ اور روزے کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتایا،
لعلکم تتقون فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہی روزے کا اصل مقصد بھی ہے، اسی لیے روزے ہم پر فرض بھی کیے گئے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ ارشاد فرماتے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ اور گناہوں اور بیکار چیزوں سے بھی بچنے کا نام ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے، ہر بیکار چیز سے اپنے آپ کو دور رکھ لے، گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ یاد رکھ لیجئے صرف اور صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں رمضان المبارک کا جب آ ہی چکا ہے اور یہ برکتیں لوٹا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، جہاں ہم تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، جہاں ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جہاں پر ہم اچھائیاں کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے چین و بے قرار بھی ہیں، تو یاد رکھ لیجئے اسی طریقے سے ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، ہم غیبت سے پرہیز کریں، گالی گلوچ سے بچتے رہے، سخت کلامی سے بچتے رہے، بد نگاہی سے اجتناب کرتے رہے، گویا کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی مقصد ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا اس کی ہمیں تعلیم بھی دے رہا ہے۔ ایک روایت حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کان، آنکھ اور زبان کو جھوٹ اور دیگر تمام گناہوں سے روک کے رکھو، اور اپنے خادم اور ملازم کو اذیت دینے سے باز رہو، اور روزے میں وقار اور اطمینان سے رہو۔ رمضان المبارک اور غیر رمضان میں ایک جیسے مت رہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کر انسان دوسروں کے لیے اذیت کا باعث یا دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ یعنی اس روایت سے آپ اگر اندازہ لگائیے تو پتہ چل جائے گا کہ جب روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو پھر اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے دور رکھے۔ کان ہو تو اب یہ کان جو ہے تلاوت کلام سنے، نعت رسول سنے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور یہ کانے گانا سن رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو تو پھر یہ آنکھیں جو ہے یہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، یہ مسجد کو دیکھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان آنکھوں سے ہم بد نگاہی کریں۔ جب روزہ رکھ لیا ہے تو پھر زبان کا بھی استعمال صحیح ہو، اس سے جو کلمات نکلے وہ اللہ کی پاکی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، نعت رسول ہو، تلاوت کلام ہو، ذکر و اذکار ہو، اچھے اچھے باتیں ہو، اچھے اچھے کلمات ہو، نہ یہ کہ ان زبان کا ہم غلط استعمال کرتے ہوئے جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، گالی گلوچ کرے یا برے کلمات اپنے منہ سے نکالے۔ تو تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے، تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جو ہمارے یہاں پر ملازم ہو، جو خادم ہو، خدمت گزار ہو، کام کرنے والے ہو، ان کے ساتھ میں بھی تھوڑا نرمی کا برتاؤ کرے، اس لیے کہ وہ بھی روزے سے ہوگا تو اور دنوں کی بنسبت ایسا نہ ہو کہ جیسے عام دنوں میں کام لیتے ہیں ماہ رمضان میں بھی، بلکہ ان کے لیے بھی کچھ رخصت رکھے، تخفیف کرے، انشاءاللہ اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور رمضان المبارکہ میں ایسے رہو، ایسا نہیں کہ عام دن میں جیسے رہتے ویسے رہو، بلکہ رمضان المبارکہ کے اندر آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ عام دنوں کے اندر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عام دنوں کے اندر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ موبائل لے کر سارا دن بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوئے اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنے ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، ٹائم پاس کر دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے ماہ سیام آیا ہے، عام دنوں میں جس طریقے سے ہماری کیفیت ہوتی ہے ایسی کیفیت ہماری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ماہ سیام کا ایک ایک لمحہ جو ہو وہ بھی عبادت میں گزرے، ایک ایک سیکنڈ جو ہو وہ بھی عبادت میں گزرے۔
اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرے۔ تو اس طریقے سے عام دنوں کی طرح نہ گزارے، بلکہ ایک خاص مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے اسپیشلی طور پر اس میں عبادت کا رجحان ہو اور زیادہ بڑھا دے۔ آپ فرائض پڑھتے تھے، اب نوافل کی بھی کثرت کرے۔ آپ عام دنوں میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے، اس مہینے میں قرآن مقدس کنز الایمان کے ساتھ میں آپ پڑھیں۔ عام دنوں کے اندر آپ جو ہے صدقہ و خیرات کرتے تھے، ان دنوں کے اندر اور زیادہ اس میں اضافہ کر لیں، یعنی جو کچھ روٹین تھی اس روٹین سے بڑھ کر خاص طور سے اس کا اہتمام کرے۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی روزوں کو رکھے۔ بعض لوگ رمضان المبارکہ کے اندر روزے رکھنے میں بھی حیلے بہانے سے کام لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جائے کہیں گے سر میں درد ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، کاروبار کرنا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، صبح سے لے کر شام تک جاب میں جانا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، دکان پر بیٹھنا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، مزدوری کرنی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈیوٹی بڑی سخت ہے دھوپ میں کھڑے رہنا ہوگا روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت مشکل ہے روزہ رکھیں گے کمزوری آ جائے گی، روزہ رکھیں گے نقاہت آ جائیں گی، روزہ رکھیں گے ہم فٹنس نہیں رہ سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے تو بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ میں پیچیدہ ہو جائیں گے۔ گویا کہ اس طریقے کے معاملات، حیلے بہانے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں بتاتے ہم بیمار ہو جائیں گے، اور ایسے سے معاملات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسے حیلے بہانے کر کے رحمت الہی سے خود ہی محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤں گے۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ رکھنے پر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے، اور آج انسان یہ کہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری صحت خراب ہو جائیں گی، یا صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یا روزہ رکھیں گے تو پھر ہم بیمار ہو جائیں گے، یا اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یاد رکھ لیجئے وہ بندہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے دیکھا گیا، اٹے گٹے مسلمان ہیں، مگر آپ کیفیت دیکھیں کہ دکان پہ بیٹھے رمضان المبارکہ کے مہینے میں دن میں دوپہر کے وقت میں کھانا کھا رہے، ہوٹل میں جا کر چائے پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے خدا را اس ماہ کا احترام کیجئے، اور اس ماہ میں اللہ نے جو روزوں کو فرض فرمایا ہے روزے رکھیں تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، ورنہ یاد رکھ لیجئے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوں گی، اور بندہ رحمت سے بھی دور ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا، اور بدبختی اور محرومی جو ہے وہ اسے گلے لگا لے گی اگر بندہ روزوں کو ترک کر دے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے بندہ روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، نیک بختی اور سعادت مندی اور کامیابی اور کامرانی اور صحت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر جو ہے اس کے پیارے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ماہ سیام کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور روزہ خاص طور سے اچھے انداز سے اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کچھ ایسے حضرات ہیں جن کو روزے کے حوالے سے رخصت دی گئی ہے، جیسے فرمایا گیا قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ فرمایا اور تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورا کر لے، یعنی ایسا بیمار ہے اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، یا روزہ رکھے گا تو بیماری اور بڑھ جائے گی یا اسے نقصان پہنچ جائے گا، اس طریقے کی کیفیت ہے، یا شرعی طور پر وہ مسافر ہے، یا سفر کرنے کے لیے جو ہے جو شریعت نے مسافر کے لیے جو 92 کلومیٹر کے حوالے سے فرمایا اس سے زائد کا اس نے سفر طے کیا ہے، اور اس کی کنڈیشن ہے 15 دنوں سے کے اندر جو ہے وہ آنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو گویا کہ اگر اس کیفیت کے ساتھ میں ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنا ہو، 92 کلومیٹر سے زیادہ جانا ہو، یہ ساری کیفیتیں وہ مسافر کہلائے گا تو رخصت دی گئی ہے۔ مگر آج کل تو سہولت کا دور بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں سے جو ہے بندہ مالا مال ہوگا جب بندہ اگر اس پر روزہ رکھے گا اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرے۔ یاد رکھیں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ اگر ایسی کیفیت بھی ہے کہ آپ مسافر ہیں
یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا، بیمار ہے مگر روزہ رکھنے کی کیفیت ہے، کنڈیشن ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اگر تم جانو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے، تم روزہ رکھو، انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ماہ رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو اب اس مہینے کے اندر ہم خوب سے خوب روزہ رکھیں اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہیں تاکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مہینہ اتنا عظمت و برکت والا مہینہ، مگر آپ دیکھیں اگر اپنے گھر کا اگر آپ جائزہ لیں، اپنے خاندان والوں کا یا اپنے دوست احباب کا یا معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں جو گزشتہ رمضان آپ کے ساتھ موجود تھے، ملاقات بھی کرتے تھے، ساتھ میں آتے جاتے تھے، مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ اپنی منزل کو پہنچ چکے ہیں، تو یقیناً ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس جو ہے دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں دنیا کے اندر، آئندہ ماہ رمضان ہمیں میسر آئے یا نہ آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ گزشتہ جو حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے مگر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، ویسے آج بھی ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال ان لوگوں کے ساتھ ہم موجود رہے یا نہ رہے۔ تو اب اللہ نے ایسا مبارک مہینہ جو ہمیں نصیب فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، تو بڑا خوش نصیب ہوگا، سعادت مند ہوگا جو اس مہینے کی قدر کرے گا، اس کا احترام کرے اور اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، روزہ رکھے، عبادت کرے۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرماتے میرے آقا علیہ السلام، جس کا مفہوم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسا مبارک مہینہ، جب یہ آتا ہے تو پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند فرما دیتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب ایسا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور یہ تو مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کو بہت ساری فضیلت، بہت ساری خصوصیت کے ساتھ ساتھ میں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور خاص طور سے اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ تو اللہ کا یہ مقدس کلام جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ مبارک کتاب کو اللہ نے اسی ماہ کے اندر نازل فرمایا، اسی ماہ میں اتارا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کی قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرے۔ یاد رکھیں کہ جب بندہ اب روزہ رکھتا ہے اس کی شان کو بیان کیا گیا کہ روزے دار کا مقام کیا ہے، روزے دار کی شان کیا ہے، روزے دار کی عظمت کیا ہے۔ آپ دیکھیں روزے دار کے لیے جو خوشخبری دی گئی ہے، روزے دار کے لیے جو بشارت دی گئی ہے، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنتی ثمانیت ابواب فیہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا صائمون۔ فرماتے میرے آقا علیہ السلام، جس کا مفہوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک کا نام ریان ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ فرماتے کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، بشارت ہے روزے داروں کے لیے کہ جنت کے اندر داخلے کے لیے جو 8 دروازے ہیں، مگر ریان اسپیشلی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے
جو روزے دار ہے، جو روزہ رکھا کرتے ہیں، تو روزہ رکھنے کا اجر اللہ نے عطا فرمایا کہ ان کے لیے خصوصی دروازہ رکھا گیا ہے جنت میں داخلے کے لیے، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو انعام کے طور پر فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی خاطر رمضان المبارکہ کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، بندہ بس روزہ رکھے ایمان کے ساتھ میں، ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا برکت والا مہینہ ہے، کتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے، خدا را اس مہینے کی قدر کریں، خدا را اس مہینے کا احترام کریں۔ اگر ہم مسلمان رمضان المبارکہ کا احترام کریں، اس کی قدر کریں اور عظمت کو بجا لائے، تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، نیکیوں کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اگر نفل پڑھیں تو فرض کے برابر ثواب، فرض پڑھے تو 70 گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ نیکیوں کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ اسے رحمت کا عشرہ قرار دیا گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لغزشوں کو معاف کرتا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، انسان سحر کے وقت دعا کرے قبول ہوگی، افطار کے وقت دعا کریں، آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کرے پھر دعا کرے، تراویح کے بعد دعا کرے، جو ہے روزہ رکھ کر دعا کرے، یہ گویا کہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تو وہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ مہینہ تو وہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ مہینہ تو وہ ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ تو کتنا عظیم مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کا احترام کریں، اور اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے عبادت اور بندگی کرتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ جب یہ مہینہ آتا تو پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اپنے اصحاب کو اس طریقے سے بیان فرماتے، جس کا مفہوم ہے کہ جب ماہ رمضان آنے والا ہوتا، فرماتے تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شریر، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ تو جو اس کے ثواب سے محروم رہا وہ حقیقتاً محروم رہا۔ مفہوم حدیث آپ نے سماعت کیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس مہینے کے حوالے سے خبر دیتے اور اس مہینے کی عظمت و برکت کے حوالے سے بیان کرتے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ بلا شبہ ماہ رمضان المبارکہ جو آیا ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے یہ مہینہ، لہذا ہم سب پر لازم ہے، ہم سب پر ضروری ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ کس طریقے سے؟ عبادت کر کے فائدہ حاصل کرے، بندگی کر کے فائدہ حاصل کرے، نمازیں پڑھ کر فائدہ حاصل کرے۔ اگر قضائیں باقی رہ چکی تھی تو اس مہینے کے اندر روزانہ قضائے عمری آپ ادا کریں، اگر قضا نہیں ہے تو آپ نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، صلاۃ اللیل پڑھیں، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے نمازیں پڑھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ قرآن تراویح میں تو سنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں خود تلاوت کلام کریں، قرآن مقدس کا ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں،
ٹائم ہے کنز الایمان شریف کو آپ پڑھیں، قرآن مقدس کا ترجمہ بھی پڑھیں آپ، یعنی جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا ہی زیادہ اس مہینے کے اندر، کیونکہ اللہ کی عظیم نعمت اللہ نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بلائی کا باعث ہوگا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اس مہینے کی قدر کرتے رہیں، اس مہینے کا احترام کرتے رہیں، اور یاد رکھیں ایک مقام پر پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آدمی کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے سوائے روزے کے، کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، روزہ عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بات کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اگر اسے کوئی گالی دے یا جھگڑے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، ایک تو افطار کی خوشی اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کی خوشی۔ سبحان اللہ، آپ اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ روزے کے لیے جو فرمایا گیا کہ روزے کا بدلہ جو ہے کہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور سوائے روزے کے کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، بلکہ وہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب آپ سوچو اللہ اس کا بدلہ دے گا، کتنا عظیم انعام ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے، برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اگر کوئی بری بات کہی دیتا ہے، اگر کوئی گالی گلوچ کر ہی لے تو یاد رکھ لیجئے ایسا نہیں کہ پلٹ کر ہم بھی جواب دیں، بلکہ اس سے نہ جھگڑے نہ گالی گلوچ کریں، فرمایا کہ بس یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور خاموش ہو جائے، تو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ تو بڑے انعام کا مہینہ ہے، اجر کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں انعام اور اکرام سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں فرمایا گیا کہ یہ مہینہ تو اتنا عظیم ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون ہے جو جنت کا خواہش مند یا امیدوار نہ ہوگا؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے حاصل ہو جائے۔ تو یاد رکھ لیجئے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یعنی اب جہنم کا دروازہ بند ہو گیا تو کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور پھر سنیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھے، اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے بڑھو، اور اے شر کے متلاشی باز آ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی طرح کا معاملہ رمضان المبارکہ کی ہر رات میں رہتا ہے، یعنی ہر رات یہ منادی ندا کرتا ہے۔ تو اب یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں منادی ندا کرتا ہو، اللہ کی رحمتوں کی طرف ہمیں پکارتا ہو، ہمیں بلاتا ہو، اور اگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں، اگر ہم اس میں بھی روزے کو ترک کر دیں، اگر ہم یہ مہینہ پا کر بھی نمازوں کو چھوڑ دیں، یہ مہینہ پا کر بھی ہم سحر اور افطار کو چھوڑ دیں، یہ مہینہ پا کر بھی روزوں کو چھوڑ دے، یہ مہینہ پا کر بھی عبادت سے دور ہو جائے، تو بتائیے کہ پھر اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے خدارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ جو عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس مہینے میں خوب بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لے، نیکی کریں اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نیکیوں کے ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے، انعام کو بڑھا دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یاقوت کا محل عطا فرماتا ہے۔ سجدہ کریں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، سجدہ کریں تو اللہ جنت کے اندر ایسا درخت عطا فرماتا ہے کہ جس کے نیچے 500 سال تک گھوڑا چلتا رہے تب بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یہ سارا انعام کس کے لیے ہے؟ عبادت کرنے والوں کے لیے، رمضان المبارکہ میں بندگی کرنے والوں کے لیے ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا تو اس کی قدر بھی کریں، احترام بھی کریں، روزہ بھی رکھیں،
اور جہاں یہ سارا کام کرتے ہیں روزے کا مقصد صرف اور صرف بھوکے پیاسے رہنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے مہینہ آیا ہے، متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو جو کچھ بھی بتایا گیا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم ان تمام کے تمام چیزوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں کو بتانے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، تاکہ آپ اس کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں سیکھنے ملے گی، آپ کو نمازیں ادا کرنے کا طریقہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے مسائل آپ وقتاً فوقتاً سماعت ہی کر رہے ہیں، روزوں کے مسائل، عبادت و بندگی کے مسائل، ماہ رمضان کی برکتوں کے حوالے سے اور دیگر بہت ساری چیزیں آپ اس تحریک کے ذریعے اور SDI چینل کے ذریعے آپ جو ہے سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم اس سے آپ کافی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس طریقے سے خوب اس سے وابستہ بھی ہو، دوسروں کو اس کی طرف مائل بھی کریں، تاکہ اس کی برکتوں سے آپ بھی مالا مال ہو، دوسرے بھی مالا مال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی اس میں خوب عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی مولا تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، تلاوت کلام کو قبول فرمائے، نماز تراویح کو قبول فرمائے، سحر اور افطار کو قبول فرمائے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو قبول فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ میں رمضان المبارکہ کی ساعتیں عطا فرمائے، اور وہیں پر جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو تو ماہ سیام ہو، روزے کی حالت میں ہو، اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے، ایمان پر مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو بیمار اسماء مبارکہ کے صدقے اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہے قرض کو دور فرمائے، جس کی حلال سب کو عطا فرمائے، سب کی جائز حاجات و تمناؤں کو پوری فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالی دن 11ویں رات 12ویں برکتیں عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ اس ماہ مبارکہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو اور ہمارے والدین کے اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، مولا فضل فرما، کرم فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔